السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہمیں لاہور سے موصول ہوئی ہے۔ کہانی بھیجنے والے اپنا نام نہیں بتانا چاہتے۔ ہم فرضی ناموں سے اس کہانی کو آپ سے شیئر کریں گے۔ آئیے ہم خرم کی کہانی کو خرم کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا تعلق ایک نجی چینل سے تھا۔ میں وہاں بحیثیت ڈائریکٹر کام کرتا تھا۔ میں کوئی بہت زیادہ معروف ڈائریکٹر نہیں تھا، لیکن محنتی تھا۔ میری محنت ایک دن رنگ لے آئی۔ میرا چوتھا پروجیکٹ ہٹ ہو گیا اور پھر میری زندگی کا سخت محنت کا دور شروع ہوا۔ میں نے بہت سے پروگرام کیے۔ ہمارے پروگرام کی شوٹنگ کے لیے لوکیشن اعجاز فائنل کرتا تھا۔ انہی دنوں ہماری ٹیم میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہوا۔ اس کا نام لیلا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لیلا، اس کی عمر 24 یا 25 سال ہوگی۔ لیلا پر پہلی نظر ڈالنے والے کی نظر ٹھہر جاتی تھی۔ وہ ہماری نئی کاسٹیوم ڈیزائنر اور میک اپ آرٹسٹ تھی۔ میری اپنی کریٹو ٹیم تھی، جس میں رائٹر، پروڈیوسر سر جمشید اور میرے اسسٹنٹ یاور ہوتے تھے۔ پرانی ڈیزائنر نے میرے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اس نے بات ہی نہیں سمجھنی ہوتی تھی۔ شکر ہے اس سے میری جان چھوٹی۔ جب میں نے مس لیلا کو دیکھا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے وہ اچھی بھی بہت لگی۔ وقت نے ثابت کر دیا اس کا کام بھی بہت اچھا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی شریف لڑکی تھی۔ اب سارے کام میری مرضی کے مطابق ہونے لگے۔ میں نے تو کام اور اپنا فیوچر بنانے کے چکر میں شادی ہی نہیں کی تھی، لیکن یہ بات مجھے کبھی کبھی حیران کرتی تھی کہ لیلا جیسی خوبصورت لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہوئی۔ میں نے نوٹس کیا لیلا کے آنے کے بعد ہماری ٹیم میں سبھی لوگ زیادہ ہی ایکٹیو ہو گئے ہیں، لیکن لیلا کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس 6 ماہ کے قلیل عرصے میں لیلا بھی ہماری ٹیم کا اہم ممبر بن گئی۔ میں اب سنجیدگی سے لیلا کو پرپوز کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان دنوں اعجاز نے ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر ہمیں بآسانی مل گیا کیونکہ وہ پچھلے 1 سال سے خالی تھا۔ گھر اچھا خاصا بنا ہوا تھا۔ نیچے 3 کمرے، بڑا لاؤنج، کچن اور اوپر 2 کمرے تھے۔ خالی ہونے کے باوجود یہاں موجود چوکیدار اس کی باقاعدہ دیکھ بھال کرتا رہا۔ مالک مکان 6-8 مہینے میں پاکستان آتے تو یہیں قیام کرتے تھے۔ بس اسی لیے انہوں نے اس کو رینٹ پر بھی نہیں دیا۔ ابھی وہ سال بھر سے نہیں آئے تھے۔ مالک مکان اعجاز کے کسی دوست کے جاننے والے تھے، اسی لیے انہوں نے ہمیں یہ مکان کرائے پر دے دیا۔ ماڈل ٹاؤن کے اس گھر میں فلمائے جانے والے سین بھی زیادہ تھے، لیکن کچھ اور مسئلوں کی وجہ سے ہماری شوٹنگ رات 8 بجے سٹارٹ ہوئی۔ میں، لیلا، سر جمشید، یاور، ہمارے کیمرامین، ساتھی ورکر اور اداکار جن پر سین فلمائے جانے تھے، ہم 18 سے 20 لوگ ہوں گے۔ 8 بجے کے قریب ہم لوگ اس گھر میں داخل ہوئے تو میں نے نوٹس کیا لیلا جیسے ہی اس گھر میں آ کر اپ سیٹ سی ہو گئی ہے۔ اس دن باقی سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں لگ گئے۔ شوٹنگ شروع ہوئی۔ اوپر کے ایک کمرے کو چینجنگ روم اور میک اپ روم بنا دیا گیا۔ لیلا اور اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیلپر اوپر چلے گئے۔ میں نے سیڑھیاں چڑھتی لیلا کو کچھ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے دیکھا، لیکن پھر میں اپنے کام میں ایسا لگا ہم اپنی شوٹنگ سے فارغ ہی نہ ہو پائے۔ اور پھر آدھے گھنٹے کا بریک ہوا۔ ایک سینئر اداکارہ نے آنا تھا، پھر شوٹنگ دوبارہ شروع ہوتی۔ ہم چائے کا سامان اور اپنا کک تو ساتھ ہی لائے تھے۔ چائے یہاں کچن میں بنائی جانے لگی، کھانا کچھ باہر سے آرڈر کر دیا گیا۔ تقریباً سبھی لوگ نیچے آ گئے تھے، لیکن لیلا نہیں آئی تھی۔ میں اس کو دیکھنے اوپر گیا۔ میں اس سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ تو اوپر کے فلور پر بھی نہیں تھی۔ شاید نیچے چلی گئی ہو۔ یہی سوچ کر میں نیچے کے لیے اترنے لگا کہ میری نظر چھت پہ جانے والے دروازے پہ پڑی، جو کھلا ہوا تھا۔
پتہ نہیں کیا سوچ کر میں ان زینوں پہ چڑھتا اوپر آ گیا۔ اوپر اندھیری چھت تھی، کاٹ کباڑ سے اٹی ہوئی۔ وہاں مجھے ایک کونے میں بیٹھی لیلا دکھ گئی۔ میں پریشان ہو گیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کاٹ کباڑ والی اندھیری چھت تھی، مسئلہ یہ تھا کہ لیلا جس طرح باؤنڈری پر چڑھ کر بیٹھی تھی وہ باہر گر سکتی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے بہت آہستگی سے چھت کے دروازے کو بند کیا کہ ایسا نہ ہو میرے پیچھے کوئی اور آ جائے اور لیلا آواز سے ڈر کر نیچے گر جائے۔ اپنے طور پر تو میں نے عقل مندی دکھائی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ چھت کے دروازے کا لاک خراب ہے، باہر سے بند کیے جانے پر اب وہ اندر سے ہی کھلے گا۔ میں احتیاط سے قدم اٹھاتا لیلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا میں ٹھٹک کر رک گیا۔ کچھ تھا جو بے حد عجیب تھا، نہ جانے کیوں میری چھٹی حس نے مجھے وارن کیا۔ کاش پہلے کر دیتی۔ وہ آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی، شاید فون پر کر رہی ہوگی، لیکن جب میری نظر اس کے دونوں ہاتھوں پر پڑی، اس کے ہاتھ میں فون نہیں تھا، نہ کانوں میں ہیڈ فون۔ پھر وہ بات کس سے کر رہی تھی؟ کیا خود سے؟ میں اس کے عقب میں کھڑا ہو کر کان لگا کر سننے لگا۔ ایک پل کو تو مجھے سب بھول گیا۔ نیچے چلتی شوٹنگ، اتنے سارے لوگ، وہ بول رہی تھی، اس کی آواز جو مجھے بہت میٹھی لگا کرتی تھی، ابھی تو اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا میرے اوپر سے ٹرین گزر گئی ہے۔ وہ اوپر ضرور آئے گا، وہ جیسے ہی آئے گا مارا جائے گا۔ تو مجھے بتا دینا اس کو کیسے کاٹنا ہے اور کہاں دفن کرنا ہے۔ تم جیسا بولو گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ میٹھی آواز میرے حلق کا پھندا بن گئی۔ ادھر لیلا بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ محسوس کر چکی تھی کہ میں اس کے عقب میں کھڑا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر مجھے دیکھتی، میں نے سر پٹ دوڑ لگا دی، لیکن تھوڑا سا ہی بھاگا ہوں گا کہ میں منہ کے بل جا گرا۔ اب جو میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ لیلا وہیں اسی طرح پیٹ موڑے بیٹھی تھی۔ میں بمشکل اٹھ کر کھڑا ہوا، سیدھا دروازے کی طرف بھاگا۔ اب جو میں نے زور لگانا چاہا دروازہ کھل کر نہ دے۔ مجھ پر تو اب شدید خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور آوازیں لگانا شروع کر دی۔ میں پلٹ کر لیلا کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میرے دروازہ پیٹنے اور زور سے چلانے سے یہ ہوا، نیچے موجود سب لوگ اوپر چلے آئے۔ دروازہ کھلا، اتنے سارے لوگ ایک دم اندر داخل ہوئے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ اتنے سارے لوگوں میں میری نظر لیلا پہ پڑی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور تشویش تھی۔ وہ لوگوں کے ساتھ تو اندر نہیں آئی تھی، ظاہر سی بات ہے وہ اندر تھی۔ اتنے لوگ اندر داخل ہوئے، کسی کو پتہ ہی نہ چلا، ورنہ خواہ مخواہ کی باتیں ہو جاتی۔ میں بھی اتنے لوگوں میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی میرے کانوں کو دھوکا ہوا تھا۔ میں نے یہی کہا، مجھے یہاں کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اوپر آیا تو دروازہ بند ہو گیا۔ سب لوگوں کی ہمراہی میں بھی نیچے آ گیا۔ ہماری سینئر اداکارہ بھی آ گئی تھی۔ سین کی دوبارہ شوٹنگ کا آغاز ہوا، لیکن میں اب فوکس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے خود کو یہی سوچ کر نارمل کیا کہ شاید لیلا کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے۔ میں خواہ ڈر گیا۔ سیٹ لگا دیا گیا تھا، شوٹنگ شروع ہو گئی۔ ہمیں فارغ ہوتے ہوتے 1.5 گھنٹہ لگ گیا، اور پھر ہم لوگ سب پیک کر کے گھروں کو روانہ ہوئے۔ اسٹاف کو تو گاڑی ڈراپ کرتی تھی۔ میں نے لیلا کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا، لیکن موقع ایسا تھا ہی نہیں کہ میں اس سے کوئی بات کر سکتا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اس معاملے میں لیلا سے کھل کر بات کروں گا، لیکن میں اپنے کام کی جگہ پر اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے یہی سوچا کوئی اور راستہ نکالوں گا، اور مجھے راستہ دوسرے دن ہی ملا۔ دوسرے دن کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ تھا، روڈ بلاک تھے۔ ہمارا تو سارا سامان اسی گھر میں پڑا تھا۔
میرا گھر یہاں سے قریب ہی تھا۔ طے یہی پایا کہ ہم تو رات میں شوٹنگ کرتے ہیں، تب تک یہ جلسے کے معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو پک کرنے کے لیے مسئلے آ رہے تھے۔ یہ معاملے یاور اور دوسرے ٹیم ممبرز دیکھتے تھے۔ میں تو اپنی گاڑی میں آتا تھا، تو میں مقررہ ٹائم سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ جب میں پہنچا تو دیکھا لیلا رکشے سے سامان اتروا رہی تھی۔ میرا رات والا ڈر جا چکا تھا۔ میں سیدھا اس کی طرف گیا۔ مس لیلا، آپ رکشے سے آئی ہیں؟ جی سر، میں نے یہ ڈریس ٹیلر سے لینے تھے، میں ڈائریکٹ وہیں سے ہی آ گئی ہوں۔ ابھی گاڑی بھی نہیں آئی تھی، میری کریٹو ٹیم کے لوگ بھی نہیں پہنچے تھے۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو چوکیدار نے سامان اندر رکھ دیا اور وہ باہر چلا گیا۔ ہم باقی لوگوں کا ویٹ کرتے وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ابھی میں لیلا سے کل والے واقعے پر بات کرنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ لیلا خاموش تھی، جیسے ہمیشہ ہوا کرتی تھی، لیکن آج اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے کچھ ہلکا پھلکا سوال کیا، لیکن اس نے مختصر جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ مجھے فون آیا کہ گاڑی نکل پڑی ہے، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ میں نے فون رکھ دیا۔ ہم انتظار کرنے لگے۔ چوکیدار تو باہر تھا ہی۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ لیلا کی بیک پر بنے کچن کے دروازے کی طرف سے ہلکی سی سرسراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے لیلا کی طرف دیکھا، لیکن وہ مکمل بے خبر نظر آ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا، جیسے کچھ غیر معمولی ہونے والا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ باہر جا کر صورتحال دیکھوں۔ جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھا، اچانک پورے گھر کی لائٹ بند ہو گئی۔ اندھیرے میں اتنی روشنی تو تھی کہ مجھے پتہ لگ سکتا تھا کہ لیلا کہاں بیٹھی ہے۔ میں نے اس طرف دیکھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ گئی تو کہاں گئی؟ میں نے جلدی سے فون نکال کر فلیش لائٹ آن کی اور کچن کی طرف بڑھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں مڑنے لگا، ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، وہی آواز جو میں نے چھت پر سنی تھی۔ اسے آنے دو اور پھر ختم کر دو۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لیلا دروازے کے پاس کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مسٹر خرم، آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے میری طرف قدم بڑھایا۔ میرے قدموں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں پیچھے ہٹتا گیا اور وہ میرے قریب آتی گئی۔ اچانک دروازے پر آوازیں ہوئیں۔ ہماری ٹیم کے لوگ باتیں کرتے اندر داخل ہو رہے تھے۔ لیلا جو بالکل بدلی ہوئی تھی، ایک لمحے میں دوبارہ نارمل نظر آنے لگی۔ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں تو اندھیرے میں ہی یاور کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ جنریٹر آ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر روشن ہو گیا۔ میں کچھ کہہ نہیں پایا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ لیلا کے ساتھ کچھ بہت غلط ہے۔ شوٹنگ شروع ہوئی، لیلا تو اوپر چلی گئی۔ اس رات شوٹنگ کے دوران بھی عجیب و غریب واقعات جاری رہے۔ کسی اداکارہ نے شکایت کی کہ کسی نے اس کے بال کھینچے، جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیمرہ خود بخود بند ہونے لگا اور لائٹس بار بار چمکنے لگی۔ ادھر ہم سیٹ اپ لگاتے، ادھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی صحیح شوٹ نہ ہو پایا۔ آخرکار 1:15 پر ہم نے شوٹنگ ختم کر دی۔ ابھی 2 دن ہماری چھٹی تھی۔ شوٹنگ کے دوران جب بریک ہوا تب بھی لیلا نیچے نہیں آئی۔ یاور اوپر بلانے گیا بھی تھا، وہ بھی بہت دیر نہیں آیا، تو مجھے اس کو آواز دے کر بلانا پڑا۔ میرے ذہن میں فی الوقت بہت کچھ چل رہا تھا۔ میں نے گھر پہنچ کر یاور کو فون کیا۔ اس سے کہا پہلے تو اس گھر کی مجھے ساری معلومات چاہیے، اور میں اس سے یہ کہنا چاہ رہا تھا مجھے لیلا کی بھی ساری معلومات چاہیے، لیکن اس سے پہلے یاور بول پڑا، سر آپ کو کچھ بتانا ہے۔ یہ کہہ کر جو بات اس نے بتائی اس سے مجھے جھٹکا لگا۔ یاور کہہ رہا تھا،
سر میں نے آج مس لیلا کو پرپوز کیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا یاور؟ میں نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ اچھا پھر کیا کہا اس نے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ سر اس نے جو کہا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سر جمشید نے بھی اس کو پرپوز کیا ہے۔ میری بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سر جمشید شادی شدہ آدمی تھے، حیرت ہے۔ ویسے میں یہی بول سکا، اگر کل وہ واقعہ نہیں ہوتا تو میں بھی اس کو پرپوز کر چکا ہوتا۔ لیکن سر لیلا کے جواب نے مجھے زیادہ حیران کیا ہے۔ یاور کچھ الجھن میں تھا۔ اس نے مجھ سے عجیب سے انداز میں کہا، تمہیں اوپر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کا انداز کچھ عجیب تھا، لیکن آپ نے آواز دے ڈالی۔ اب میں سوچ رہا ہوں تو مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ چلو تم زیادہ نہ سوچو، پہلے تو تم اس گھر کے بارے میں مجھے مکمل معلومات دو، پھر دیکھتے ہیں۔ میں اس کی بات کو گول مول کر گیا۔ شام کو یاور کی کال آ گئی۔ اس سے بتایا کہ یہ گھر کسی مشہور کاروباری شخص کا ہے۔ جب زیادہ ڈیٹیل میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس گھر کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ خرم بھائی کہتے ہیں کہ اس گھر میں 6 سال پہلے ایک لڑکی کی موت ہوئی تھی۔ اس نے خودکشی کی تھی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے مارا گیا تھا۔ اس لڑکی کا نام بھی لیلا تھا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا پھر ہماری ٹیم کی لیلا اور اس گھر کی کہانی جڑی ہوئی تھی؟ اس رات کے بعد لیلا شوٹنگ پر نہیں آئی۔ اس نے ٹیم چھوڑ دی اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے یوں اچانک غائب ہو جانے سے سب کو بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے کئی بار اس کا نمبر ملایا، لیکن وہ ہمیشہ بند ملا۔ ٹرانسپورٹ ہمیشہ اس کو سوسائٹی کے گیٹ سے پک کرتی تھی، اور جب ڈراپ کرتی تھی تو اس کے والد سوسائٹی کے گیٹ پر موجود ہوتے تھے۔ اس نے کبھی اپنا گھر کسی کو نہیں دکھایا۔ میں نے تو ہار مان لی، لیکن یاور وہ سوسائٹی میں موجود لیلا کے گھر کا پتہ نکال لایا۔ وہ لوگ گھر چھوڑ گئے تھے اور پھر 2 سال گزر گئے۔ میری شادی ہو گئی، لیکن یاور نے شادی نہیں کی۔ سر جمشید نے ایک معروف اداکارہ سے شادی کر لی اور اب وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ ٹیم میں کئی نئے لوگ آ گئے تھے، لیکن میرا اور یاور کا ساتھ اب تک تھا۔ میں یاور سے کہتا تھا تم بھی شادی کر لو، تو وہ ہنس کر ٹال دیتا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ لیلا کے عشق میں جوگی بنا پھرتا ہے۔ اس نے اس کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ہمیں ملی بھی تو کہاں؟ ہم ایک شوٹنگ کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ وہاں سر راہ لیلا سے میری اور یاور کی ملاقات ہوئی۔ اس کا حلیہ کافی بدل گیا تھا۔ وہ حجاب کیے ہوئے تھی، اچھے طریقے سے ملی، ہم سے معذرت کر رہی تھی کہ بغیر بتائے آ گئی۔ یاور کو تو شاید خوشی سے چپ ہی لگ گئی تھی۔ اس کا گھر پاس ہی تھا، وہ ہمیں اپنے گھر لے گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ اس دن ہمیں لیلا نے بہت سی حقیقتیں بتائیں۔ وہ بچپن میں کسی سائے کے زیر اثر آ گئی تھی۔ وہ سایہ لیلا پر بس اپنا تسلط چاہتا تھا۔ کبھی کبھی تو لیلا کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ اس سائے کے زیر اثر کیا کیا کر جاتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے زندگی گزاری، لیکن اپنی تعلیم کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ہر وقت ایک عجیب سا احساس ہوتا۔ بہت علاج کرایا، وقتی فائدہ بھی ہو جاتا، لیکن پھر وہی حالت۔ اسی ماحول میں وہ بڑی ہوئی۔ 2 بار اس کی شادی طے ہوئی، لیکن عین وقت پر وہ ٹوٹ گئی۔ جن بزرگ سے اس کا علاج چل رہا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ اثر لیلا کی شادی کہیں ہونے نہیں دے گا۔ پھر انہی کے علاج سے یہ فرق ہوا کہ وہ چیزیں کم ہو گئیں اور پھر وہ ختم ہو گئی۔ اس نے ہمارے پاس نوکری کر لی۔ اس گھر میں جب وہ اس دن داخل ہوئی، اس نے پھر انہی چیزوں کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ نوکری چھوڑنے کی وجہ جمشید صاحب تھے۔ انہوں نے لیلا کے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے اور ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ رشتہ قبول کر لے۔ بس پھر ان بزرگ کے مشورے سے
وہ شہر چھوڑ دیا۔ لیلا کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ اب اس کا علاج مکمل ہو گیا تھا۔ یاور کی تو دلی مراد بر آئی تھی۔ اب کئی سال گزر چکے ہیں۔ لیلا اور یاور کا ایک بیٹا بھی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی دل سے خوش ہوں کہ یاور کو اس کی محبت مل گئی اور لیلا کو ایک مخلص ساتھی۔